آج ان سے ہم جانیں گے اپنے پروگرام میں کہ مسلم امہ جو ہے اس وقت فل بٹا فل یعنی کہ کل تنزلی کی طرف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دین سچا دین ہے، کامیاب دین ہے، یہ وہی دین ہے جو پوری کائنات کے اوپر اس کی حکومت ہونی ہے اور اس کی حکومت رہی بھی ہے. آج مسلم امہ جو ہے پستی کا شکار کیوں ہے، زوال پذیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اس حوالے سے سوال کروں گا حافظ محمد سعید قادری صاحب سے. حافظ صاحب یہ بتائیں، ہمارا دین جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ دین سے دوری جو ہے وہ اس کی وجہ تو نہیں بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ وہ علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے، میں اس سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو پیغام اللہ کا ہماری طرف آیا تھا، ہم نے اس کو بلا دیا کہ قرآن ہماری رہنمائی ہر فیلڈ کے اندر کرتا ہے. تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہر چیز کا اس قرآن مجید میں بیان ہے. جب ہر چیز کا بیان ہے تو ہمیں پھر اس قرآن سے تلاش کرنا چاہیے. جس طرح کہ امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا. اب وہ کیسے ڈھونڈ لیا کرتے تھے؟ وہ ان کو معلوم تھا، کیونکہ ان کے تو سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا نا، کہ قرآن سے لگاؤ جو تھا ان کا، نمبر ایک سب سے پہلے قرآن سے لگاؤ جو ہمارے سلف صالحین کا تھا وہ ہمارا نہیں رہا. وہ میسج جو ہمیں آج سے 1400 سال قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ہم پر پہنچایا، اس میسج کو ہم نے یکسر پس پشت ڈال دیا ہے. وجہ صرف اتنی سی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات کی اگر تلاوت کی جائے تو کامیاب لوگوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں. فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے کس پہ؟ غیب پہ. اور اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، اور فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مومنوں کے صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اس کے بعد چل کے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آگے پھر اللہ نے اوصاف بیان فرمائے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پہ نازل کیا اور جو آپ سے قبل نازل کیا وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. جب یہ اوصاف بیان کر دیے تو اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے ہیں. اور فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اگر ہم انہی چند آیات ہیں انہی پہ غور کر لیں کہ کامیاب لوگ ہیں کون. کامیاب لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کا ایمان اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ اس ایمان کو کوئی بھی دنیا کی طاقت کمزور نہ کرنے پائے. جب ایمان کی پختگی آ جائے گی اس کے بعد پھر عمل بھی آنا چاہیے. ایمان ہے صمیم قلب کے ساتھ مان لینا اور اس کے بعد پھر عمل کرنا. عمل کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. نماز سے ہماری بڑی دوری ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، کون سی صفت اپنانی چاہیے؟ وہ صفت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، لوگوں کے درمیان اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا احساس کرنا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے دست کو کشادہ کرنا. تو عزیزان گرامی قدر، بات صرف اتنی سی ہے کہ کامیابی اگر یہ امت چاہتی ہے تو انہی آیات بینات کو اگر قرآن کو کھول کے پڑھ لیا جائے تو آج پھر کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے. آج پھر کامیابی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے.
وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اس دنیا کے اوپر حکمرانی کی، انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہ صرف میں کامیاب ہو جاؤں، انہوں نے کیا تھا کہ امت مسلمہ کامیاب ہو جائے اور اسلام کا پرچم بلند ہونا چاہیے۔ آج صرف اور صرف بات یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم آ چکا ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ذات اونچی ہو جائے، حالانکہ اونچی ذات تو صرف اس رب العالمین کی ہے۔ جب اس رب العالمین کی ذات کو اونچا مان لیا، جب کہہ دیا اللہ تعالی، جب وہ تعالی ہے تو پھر اپنی ذات کی ہمیں نفی کرنا پڑے گی۔ اتنا تھوڑا ہے کہ اس ذات نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ذات کے پیارے محبوب کے در کے گدا ہیں۔ یہی گدائی، اس در کی گدائی بڑی اعلیٰ چیز ہے اور بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ لہٰذا کامیابی ہماری قرآن اور احادیث اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ جی